بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 فروری 2021 کو میانمار میں 1 سال کے لیے مارشل لا لگایا گیا تھا اور ساری کی ساری سویلین لیڈرشپ اریسٹ کر لی گئی تھی۔ ابھی حال ہی میں میانمار میں پبلک سڑکوں پر آ گئی ہے اور انہوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا ہے اور فوج پر شدید نعرے بازی کی ہے، لیکن میانمار کی فوج کے جنرل آنگ مین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مظاہرین نہ رکے اور احتجاج کرتے رہے تو میانمار میں قانون کی حکمرانی اور پبلک سیفٹی کے لیے ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مظاہرین پر فوج انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے فائرنگ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور میانمار میں آپ کو یاد ہوگا کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا، شاید اگر پبلک پر فوج چڑھ دوڑے تو ان نام نہاد جمہوریت کے ٹولے پر ظلم کا جواب اور خدا کی طرف سے ان پر انتقام کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے خلاف فوج نے جو بغاوت کی تھی، اور انہوں نے تب واٹس ایپ کے ذریعے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ فوج کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سڑکوں پر آئے۔ تب لوگ دیوانہ وار باہر نکلے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عوام نے ترکی میں سخت رد عمل دیا اور جو فوجی بغاوت ہوئی تھی اس کو کچل دیا گیا۔ تب رجب طیب اردگان نے دوبارہ حکومت سنبھالی اور چن چن کر فوجیوں کو سزائیں دی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تب رجب طیب اردگان نے سیدھا امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ترکی میں جمہوریت ترقی کرے اور ترکی پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تب امریکہ نے صاف طور پر ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ دنیا بھر سے لوگ یہ جانتے تھے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اب جب کہ میانمار میں فوجی بغاوت ہوئی، چونکہ میانمار کے جنرل آنگ مین چائنا کے بہت نزدیک ہیں اور چائنا وہاں سے تجارت کے نئے روٹ نکالنا چاہتا ہے تاکہ اس خطے میں اپنی بالادستی امریکہ کے مقابلے میں پوری طرح قائم کر سکے۔ جنرل آنگ مین کی اس قربت کی وجہ سے بہت سے اینالسٹ اور مختلف ممالک کی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس دفعہ میانمار میں فوجی بغاوت کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، لہٰذا بالکل ترکی کے ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اب امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح پبلک کو سڑکوں پر لے کر آیا جائے اور فوج کا تختہ الٹ دیا جائے تاکہ میانمار کے اندر جو امریکی مفادات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں، امریکہ کو ہمیشہ سے جمہوریت کی بجائے اپنے مفادات کا خیال رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اس سے منتخب حکومتوں کا تختہ ہی کیوں نہ الٹنا پڑے۔ اس کی مثال پاکستان کی ہے۔ جب جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور 1 دہائی سے زیادہ حکومت کی، تب امریکہ نے جنرل ضیاء کو پوری طرح سپورٹ کیا، کیونکہ اسے پاکستانی فوج سے رشیا کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اور خود کو سپر پاور بننے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا کرنا تھا۔ لیکن فی الحال اس وقت جو گیم چل رہی ہے میانمار کے اندر، اس ساری گیم کے پیچھے اب چائنا اور امریکہ کی مفادات ہیں اور پراکسی گیم وہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں بالادستی قائم رکھنے کے لیے کون کتنا طاقتور ہے اور وہاں پر کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اور یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔